الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر۔ یہ دنیا، یہ ہماری زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ امانت کا معنی یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی سے گزاریں گے۔ اور یہ زندگی اتنی ہے، وہ بھی پیارے پیغمبر نے ہمیں بتا دی ہے۔ فرمایا کہ ہمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ ہے۔ ایوریج عمر یہی اس امت کے لوگوں کی ہے، 60 اور 70۔ کلا من یجوز ذالک، بہت کم ہوں گے جو اس ہدف کو کراس کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص اس ہدف کو سامنے رکھے کہ میں عمر کے کس حصے تک پہنچ گیا ہوں، اور پھر اس حدیث کو ہر بندہ ہر وقت یاد رکھے۔ لیکن ہمیں حدیثوں کے یاد کرنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام تھے جو پیارے پیغمبر کے ایک ایک فرمان کو یاد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 40 سال کی نبوت، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی آپ کو، اور 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ مدینہ میں جب گئے آپ تو آپ کی عمر 53 سال ہو گئی تھی۔ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال ہو گئے تھے۔ 6 سال گزر گئے تھے مدینہ میں، تو آپ نے ایک شخص کو دعوت دی، اس کا نام تھا عبد الشمس، سورج کا بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی اور اس نے قبول کر لی۔ آپ نے اس کا نام چینج کیا، عبد الرحمن اس کا نام رکھ دیا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کتنی ملی؟ 4 سال یا 4.5 سال تقریباً، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ شخص ہے۔ انہوں نے 4 سالوں میں پیارے پیغمبر سے کتنی حدیثیں یاد کی ہیں؟ 5575 حدیثیں۔ اور ہمیں کتنی یاد ہیں؟ یہ ہم سب اپنے خود محاسبہ کر لیں۔ ایک حدیث کو آپ ہمیشہ ہر وقت سامنے رکھیں کہ مرنے کے بعد آپ سے کچھ سوال ہونے ہیں۔ تقریباً میرے حساب سے وہ سوال جو ہیں وہ 7 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سوالوں کے سوال بھی بتا دیے اور ان سوالوں کے جواب بھی بتا دیے۔
دنیا کے ہم امتحان دیتے ہیں، دنیا والے ہمیں کتنا ایک پیپر کو حل کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، لیکن سوالوں کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سوال کون سے آنے ہیں، اور جوابوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور ٹائم پیریڈ صرف 3 گھنٹے ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے میں آپ نے وہ پیپر حل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اگر 10 سوال ہیں تو وہ کہتے ہیں 7 کریں آپ، 3 اختیاری ہیں 3 گھنٹے میں۔ اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنے 7 سوال دیے ہیں، اور ان کا سوال بھی بتا دیا ہے، جواب بھی بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ ہمارا امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، 70 سال دیے ہیں۔ ایک سوال کے لیے 10 سال اللہ نے دیے ہیں۔ وہ 7 سوال ہم نے کیا حل کر لیے ہیں؟ ہم تو اینڈ تک پہنچنے والے ہیں، 60 تک تو پہنچ گئے ہیں۔ کتنے سوالوں کی تیاری کر لی، جبکہ ایک سوال کے لیے ہمیں 10 سال کا ٹائم دیا گیا ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، نبی کون ہے؟ جوانی کہاں گزاری، باقی عمر کہاں گزاری؟ مال کیسے کمایا، ذرائع آمدنی کیا تھے؟ جو علم تھا اس کے مطابق عمل تھا یا نہیں تھا؟ یہ 6-7 سوال ہیں۔ اب ان کی تیاری ہم نے اسی عمر میں کرنی ہے، یہ 60-70 سالوں میں۔ یہ اس تیاری کے لیے کم عمر نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ نہ کہتا جو قیامت کے دن اللہ نے کہنا ہے کہ اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ عمر 60-70 سال کی کافی تھی۔ ما یتذکر فی من تذکر، اس عمر میں جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ہر وقت کم سے کم جمعے میں تو کم سے کم آپ کو ایک ڈرانے والا آتا ہی ہے، بتانے والا آتا ہے، گاہے بگاہے بھی آپ دروس سنتے رہتے ہیں، تمہیں نصیحت کرنے والا بھی موجود تھا، اور عمر بھی ہم نے دی تھی۔ پھر کیا کیا؟ آپ سے ایک سوال ہوا، ای الناس خیر، بہترین لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جن کی عمر لمبی ہو اور اچھے عمل ہو۔ عمر لمبی ہو اور اچھے عمل ہو۔ آپ سے پوچھا بدترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ ان سوالوں کو آپ ہمیشہ سامنے رکھیں، ورنہ آپ اب تھوڑی سی نظر آپ کے علاقہ گل پلازا میں جو ہوا ہے اس مناظر کو سامنے رکھ کر ان سوالوں کے جوابات آپ ڈھونڈیں۔ تو وہ بھی ہمارے بھائی تھے، وہ کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا رشتہ دار تھا۔ اگر ان کے عمل اچھے نہ ہوئے، ہم تو اللہ سے امید ہی رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، لیکن اگر اچھے عمل نہ ہوئے، دنیا کی آگ میں بھی جل گئے، اور آخرت کی آگ تو اور بھی انتہائی خطرناک ہے۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، ان اجسامکم من النار لا تقوی، جہنم کی آگ کو تمہاری چمڑیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہماری چمڑیاں تو اس آگ کو بھی نہیں برداشت کی، ہڈیوں کے چمکتے ہوئے کھول نظر آئے ہیں سب کے۔ ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے عمل کیا ہیں۔ جس کے عمر لمبی ہے، عمل اچھے ہیں،
اعمال صالحہ میں سب سے پہلا عمل ہے ہی نماز، ہے ہی نماز۔ بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پہ۔ اس میں کلمہ تو اس گروہ میں داخل ہونے کے لیے ہے۔ الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو ایمان لے آئیں یا انکار کر دیں، 2 ہی راستے ہیں۔ ایمان تو ہم لا کے اس گروہ میں شامل ہو گئے جو شکورہ والے گروہ ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی عبادت کون سی فرض ہوئی؟ وہ نماز ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، جائیں اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ نماز کا حکم کتنی بار ہے، اس میں کتنی بار۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے۔ تقریباً 160 جگہوں پر اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام۔ یعنی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو 160 مرتبہ نماز کے لیے آگاہی کی ہے۔ جبکہ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں نماز کے پیچھے وہی بندہ رہتا تھا جو منافق تھا، ہم میں سے کوئی بندہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ ان صحابہ کو 160 آیتیں مخاطب کر کے نماز کی نشاندہی کرائی گئی مختلف انداز میں۔ آپ پڑھتے جائیں جہاں جہاں الذین یقیمون الصلاۃ، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہیں اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، کتنی جگہ پہ۔ اگر کچھ اس عبادت کا مقصد ہے کہ نہیں؟ اور پہلی عبادت ہے جو فرض ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اور پھر باقی جتنے بھی اعمال ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، جو بھی عمل ہے، وراثت کے معاملات ہیں، دین کے سارے احکامات اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر پیارے پیغمبر کو لا کے دی۔ جب نماز کی فرضیت آئی، یہ حکم زمین پر نہیں دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اوپر بلایا، اوپر بلا کر یہ تحفہ دیا ہے نمازوں کا۔ اس نماز کی اہمیت تھی تو اللہ نے اوپر بلایا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ پہلا حکم ہے، پہلی عبادت ہے، اور فضائل اس کے بے شمار ہیں۔ اس کا مقام دیکھ لیں دین میں کیا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ نماز فرض ہوئی ہے اس وقت سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ بیماری تو اللہ کے نبی کو بھی آئی ہے، آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی فکر تھی، نماز کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کی زندگی کے آخری مراحل میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اتنی فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں تھوڑی سی ہمت آ گئی ہے، میری توانائی آ گئی ہے میرے اندر، جاؤ دو بندوں کو بلاؤ، عباس رضی اللہ کو بلاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، بیماری میں ہمیں تو نزلہ زکام ہو جائے تو ہم گھر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے دونوں کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں جو ہے وہ لکیر کھینچتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سانس میں پیالہ آپ کا ساتھ رکھا ہوا ہے اور آپ بار بار اپنے ہونٹوں کو تر کر رہے ہیں، تھوڑے سے ہونٹ تر ہوئے، آپ نے اپنی امت کو آخری پیغام دیا۔ آخری پیغام کیا تھا؟ ایک تو آپ نے ایک بددعا کی، ایک دعا کی اور ایک کچھ احکامات بھی بیان کیے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنتیں ہوں، پھٹکارے ہوں یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور ایک دعا تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ یہ آپ کا آخری باتیں ہیں، آخری باتیں۔ یہ دونوں باتیں، ایک بددعا ایک دعا جو ہے وہ قبر سے متعلقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امت قبروں کے حوالے سے ان میں گڑبڑ آئے گی، اور آج دیکھیں کہ کس قدر قبروں کے حوالے سے یہ امت تباہ ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1988 میں جیسے بندوں کی مردم شماری کی جاتی ہے، اس طرح پاکستان کے مزارات، قبے، ان کی بھی مردم شماری کی گئی 1988 میں۔ اس وقت 25,000 درگاہیں تھیں، 25,000، جس کا آپ نے جو ہے وہ اظہار کیا، وہی امت بڑھ کر اس میں جو ہے وہ پڑ گئی 25,000۔ اور آج کتنی ہوگی ہوں گی؟ اور نام کیا ہے اس ملک کا؟ پاکستان۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ شرکستان۔ اس وقت جب آپ آخری لمحات میں تھے، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ یہ آپ کی آخری وصیتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا کتنا بھی نافرمان ہو، کتنا بھی نافرمان ہو، لیکن بیٹے باپ کی جو آخری وصیت ہے نا، وہ نافرمان بھی بیٹا اس کو پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے والد کی یہ آخری وصیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے باپ کو برا بلا بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ نافرمان بیٹا بھی باپ کی آخری وصیت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر کی آخری وصیت کیا تھی؟ اور کتنی ہماری توجہ ہے اس پر؟ کتنا ہم پورا کر رہے ہیں اس کو؟ ہم اس نافرمان بیٹے سے بھی کم تر ہیں۔ وہ کم سے کم اپنے باپ کی آخری وصیت پر تو عمل کر رہا ہے نا۔ ہم پیارے پیغمبر کی آخری وصیت پر کیا عمل کر رہے ہیں؟ کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا مرد، سب، یہ نہیں کہ ایک آدھ، سبھی ہمارے معاملہ ایسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے آخری الصلاۃ الصلاۃ، کہہ رہے میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد 20 سال زندہ رہا، 20 سال، اور میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی جب سے اللہ کے نبی کے یہ کلمات سنے، ایک نماز بھی۔ ہم کیا ہیں؟
جبکہ اس کے لیے نماز کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غدا اور راح الی المسجد، جو صبح آ کر ہر مسجد میں حاضری لگاتا ہے اور شام کو بھی لگاتا ہے، اعد اللہ لہ فی الجنہ نزلا کلما غدا و راح. اللہ جب بھی وہ مسجد میں آتا ہے، صبح آتا ہے، شام کو آتا ہے، حاضری لگاتا ہے، اللہ ہر روز اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کر کے رکھتا ہے. جنت کی مہمانی. ہمیں اصل میں یقین نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو تو ہم اللہ کی اس مہمانی کو ہر روز لے سکتے ہیں. یہ پیارے پیغمبر نے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کے نبی کی اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. اللہ کی بات پر ہم نے کتنا عمل کر لیا؟ اللہ نے کہا ہے، سمجھے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، تو آپ تو اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے. جو مسجد کی طرف صبح آئے یا شام کو آئے، دونوں ٹائم حاضری لگاتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار ہے. جنت کی. فرضی نمازوں سے ہٹ کر آپ کا ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا من صلی رکعتین، جس نے 2 رکعتیں ایسے پڑھی، فرض نہیں، کوئی بھی 2 رکعتیں، وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِوَجْهِهِ وَقَلْبِهِ، پوری توجہ کے ساتھ اس نے وہ 2 رکعتیں پڑھی، بڑی خشوع کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے 2 رکعتیں، صرف 2 رکعتیں. فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. 2 رکعتیں، صرف 2 رکعتیں. ورنہ دوسری جو فرضی نمازیں ہیں اس کا تو کیا کہنا. آپ نے فرمایا من صلی العشاء مع الجماعہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کانما قام نصف اللیل، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھ لو اس نے 3 گھنٹے تک تہجد پڑھتا رہا، آدھی رات تک. آدھی رات تک اس نے قیام کیا ہے. ومن صلی الفجر مع الجماعہ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کانما قام لیل کلہ، گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا ہے، ساری رات. اور تہجد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا نعمتیں ہیں. اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے جو نماز تہجد کی پڑھنے والے ہیں اور نیک لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں ہے، جن کے بارے میں سنا نہیں ہے، ان کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا. فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور لوگوں ساری نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی، اور خصوصی طور پر اس نماز کی حفاظت کرو جس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. قرآن الفجر، اس کو اللہ نے قرآن الفجر کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا. مسلمان کی حاضری فجر میں لگتی ہے. وہ دونوں فرشتے جو عصر کے ٹائم آئے ہوتے ہیں، جو فجر میں آئے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا دونوں فجر کے ٹائم جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. دونوں فرشتے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے پھر جاتے ہیں. وہ حاضری لگا کے جاتے ہیں. آپ حاضری کی اہمیت کو جانتے ہیں. ہر شخص کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے، اور نہیں تو آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ کس قدر، میں سادی ٹاؤن میں رہتا ہوں، ان کے بچوں کے اسکول کہاں کہاں ہے، فجر سے پہلے ویگنوں پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ حاضری ہونی چاہیے اسکول میں. وہ پرنسپل جو ہے وہ بہت
نرم پرنسپل اس کو کہتے ہیں جو 6-7 دن کی غیر حاضری کو قبول کر لے، اس کو نرم پرنسپل کہتے ہیں. ورنہ کون ہے؟ آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، 2 دن نہیں جائیں گے آپ کا نام خارج کر دیں گے. 2 دن کی غیر حاضری. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں ہم نے کتنی غیر حاضریاں کی ہیں. فجر کی کتنی غیر حاضریاں ہماری. وہ فرشتے ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ ان کی حاضری تو لگواؤ. کہتے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھو کہ ان کی حاضری لگ گئی ہے. اور ہماری حاضری کب سے نہیں لگی ہوئی؟ کب سے نہیں لگی ہوئی؟ اب سوچیں، ہم سب جو ہے کوئی کاروبار کرنے والے ہیں، ہماری دکانوں پر، ہمارے جو ہے نا وہ فیکٹریوں میں لوگ کام کر رہے ہیں. لیٹ سے آئے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ نہ آئے تو کیا آپ کے ریمارکس ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاں ہماری حاضری کب سے نہیں لگی؟ اور پھر سوچتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی بشارتیں دیتے جیسے دیگر صحابہ کو دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. ہمیں بھی جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی دیتے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے رحمت اللہ علیہ بن کے آئے؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آپ کو بھی اللہ نے اسی طرح جنت کی خوشخبری دی ہے جس طرح صحابہ کو دی ہے. آپ نے فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ. 2 ٹھنڈی نمازیں جو پڑھتا ہے، 2 ٹھنڈی نمازیں، باقی نمازوں کا حساب وہاں ہوگا، لیکن ان 2 نمازوں کا رزلٹ تو اللہ نے دنیا میں سنا دیا ہے. من صلی البردین، جو 2 ٹھنڈی نمازیں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی نمازیں پڑھتا ہے، داخل الجنہ، وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہو چکا ہے. اگر آپ کو اللہ کے نبی کے فرمان پر یقین ہے کہ آپ نے اپنے مرضی سے نہیں بولا بلکہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ نے اللہ کی وحی سے بات کی ہے. گویا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو، یہ جنتی ہے. جو فجر میں آتا ہے، جو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ جنتی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آخرت کی خوشخبریاں ہیں، دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا ان نمازوں سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا گیا، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، سارا دن تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی مال، اس کی دکان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ہر چیز کی حفاظت تم نے کرنی ہے، اس لیے کہ میں نے ذمہ لے لیا ہے. آج ہماری کوئی ضمانت ایک ایس ایچ او لے لے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. اور اگر کوئی ہمیں بڑا آدمی کہہ دے کہ بلانے کے لیے آ جائے، ہم تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی پکار پہ ہم کتنے ہو. کوئی اگر اس علاقے کا صوبائی ممبر ہی آ جائے مسجد کے سامنے کہے کہ فلاں کو بلا رہا ہوں، یقین جانے واللہ ہی ہمیں جوتی پہننی بھول جاتی ہے، اس لیے کہ بڑا شخص ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے.
اس اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص، یہ لاڑکانہ کی مارکیٹ میں کہیں آگ لگی تھی، اس میں ایک شخص کی دکان تھی، وہ کہہ رہا کہ آپ کی بھی دکان ہے، جلدی ہوگی۔ کہا نہیں، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، میں نے اپنی دکان کی ایک ایک پیسے کی زکات دی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہوں، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ میری دکان کو آگ نہیں لگے گی۔ اتنا انا عند ظن عبدی بھی، جو میرے بارے میں کوئی بندہ گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں۔ اس کا گمان تھا اللہ پر، پوری مارکیٹ جل گئی، اس کی دکان نہیں جل گئی۔ یہ نمونے ہیں۔ گل پلازہ پورا جل گیا ہے، مسجد محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ اب تو کچھ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا تعلق ہے ہمارا مسجد کے ساتھ۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ مولوی صاحب دعا کریں اللہ خیر کر دے، خیر کر دے۔ اللہ کے بندہ جب خیر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم سوئے رہے ہوتے ہیں۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے خیر ہے، بہتر ہے۔ فجر کی 2 سنتے، اس وقت تو ہم جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، وہ خیر بٹنے کا ٹائم ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خیر ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا جہان کی خیر تمہاری جھولی میں ڈال دے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ چیز کیا محبوب ہے؟ آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فجر کی یہ 2 سنتیں جس کو اللہ کے نبی سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، یہ 2 سنتیں، یہ 2 رکعتیں جو ہے دنیا وما فیہا سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ عائشہ مجھے تجھ سے بھی محبت ہے، مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی محبت ہے، مجھے اپنے دونوں جو ہے وہ بیٹے حسن اور حسین سے بھی محبت ہے، علی سے بھی محبت ہے، سب سے محبت ہے، لیکن ان 2 رکعتیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے، پیارے پیغمبر ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے اور ہم ان دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں، آپ صرف صحابہ کے لیے رحمت اللہ عالمین نہیں۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لوگوں کی صبح میں برکت کر، صبح میں، یہ تو سویا ہوا ہے، صبح میں برکت کر۔ کہاں برکت کے ٹائم ہم اٹھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری لگاتے فجر میں، الشاہد فلاں، کیا فلاں آیا ہے؟ نہیں آیا جی۔ الشاہد فلاں، فلاں آیا ہے؟ نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، نماز پیچھے وہی رہتا جو منافق تھا۔ جب آپ نے 2-3 سوال کیے، الشاہد فلاں، الشاہد فلاں، الشاہد فلاں، پتہ چلا یہ تینوں ہی نہیں آئے، آپ کو غصے میں آ گیا۔ آپ نے غصے میں آ کر کیا کہا میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کرو اور اپنے ساتھ نوجوانوں کی ٹیم جا کر احرق علیہم بیوتہم، جو لوگ اب تک گھروں میں سو رہے ہیں، فجر میں نہیں آئے، دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں جس طرح گل پلازہ میں آگ لگی۔ بچ سکا اس میں کوئی؟ آگ لگ جاتی، اور پیارے پیغمبر نے لگائی نہیں کیونکہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ کہا دل تو چاہتا ہے لیکن لگ گئی ہے آگ، اپنے ہی چراغ سے اپنے ہی گھر کو آگ لگ گئی۔
اگر آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، سمجھو کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے شیخ صاحب